السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہمنا تنویر کے قلم سے تحریر کردہ ناول سیکریٹ کی ایپیسوڈ نمبر 17 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ہاسپٹل سے لے گئی؟ کس کی اجازت سے؟ اسٹوپڈ، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ جو صوفے پر بیٹھا تھا اضطراب کے عالم میں کھڑا ہو گیا، مانو کسی نے پیروں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ میں صبح بھی آپ کو کال کرتا رہا مگر آپ نے اٹینڈ نہیں کی۔ مجھے لگا تم پھر فضول میں بلا رہے ہوگے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا کوفت زدہ سا بولا، بے چینی حد سے سوا تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سر، وہ لیوینیا گزشتہ ایک ہفتے سے روز آ رہی تھی اور اکثر اس وقت جب میں راؤنڈ پر جاتا تھا۔ ایک دن اس نے انجیکشن لگاتے ہوئے دیکھ لیا تھا مجھے، کیونکہ لیزا مکمل بے ہوش نہیں تھی اس وقت۔ شٹ، اس کا مطلب ہے اسے علم ہو چکا ہے۔ وہ رفع میں سر ہلاتا ٹہلنے لگا۔ اب تک تو معلوم ہو چکا ہوگا، کیونکہ جس بھی ہاسپٹل وہ گئی وہ سب شیشے کی مانند صاف ہو جائے گا۔ دوسری جانب سے سرد مہری سے جواب آیا، تم اسے منع نہیں کر سکتے تھے؟ کس چیز کے پیسے دے رہا تھا میں تمہیں؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، اس ڈاکٹر کو جان سے مار دیتا۔ اگر وہ سامنے ہوتا تو شاید اب تک کر بھی گزرا ہوتا۔ میں جس حد تک روک سکتا تھا روکتا رہا، مگر اس کے وزٹ کچھ زیادہ ہی لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ شاید شک ہو چکا تھا اس نے قیاس آرائی کی۔ ہوورڈ نے جھنجھلا کر فون بند کر دیا۔ مارٹین، لیزا کا والد تو مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اسے اب اپنی جان کی فکر ستانے لگی۔ مجھے نکلنا ہوگا یہاں سے، وہ عجلت میں کہتا کمرے سے باہر نکلا۔ ڈیزی، میرا بیگ پیک کرو، مجھے جانا ہے۔ وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر نیچے جھانک کر چلایا۔ ڈیزی! کوئی جواب نہ پا کر وہ چلایا اور ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑے فون پر انگلی چلانے لگا۔ یس سر، وہ ہانپتی ہوئی نیچے لاؤنج میں نمودار ہوئی۔ اوپر آؤ اور میرا بیگ پیک کرو جلدی۔ وہ فلائٹ کی تلاش میں فون کی اسکرین کو دیکھتا چلنے لگا۔ تھینک یو حریم، مجھے اچھا لگا تم نے بھی شرکت کی اس پارٹی میں۔ سارے مہمان چلے گئے تو لاؤنج میں وہ تینوں رہ گئے۔ نوکر آس پاس کا پھیلاوا سمیٹ رہے تھے۔ اٹس اوکے، وہ ذات کو دیکھتی مبہم سا مسکرائی۔ میں تب جا کر آرام کروں گا۔ وہ ویسٹ کوٹ بازو پر ڈالتا فون اٹھاتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ حریم بھی خاموشی سے زینے چڑھنے لگی۔ آہان بائیں سیڑھیوں کی جانب مڑ گیا تو وہ دائیں جانب۔ ہم دونوں مزے میں۔ کچھ دیر بعد ذات فون کان سے لگائے وہاں سے کھڑا ہو گیا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اور مائرہ؟ وہ خیال رکھنے کے معاملے میں کسی کو نہیں بھولتا تھا۔ ہاں، ہم دونوں ٹھیک ہیں۔ دل کر رہا تھا تم دونوں کے پاس آنے کو، بلکہ حریم سے ملنے کا۔ وہ اصل موضوع کی جانب آئی۔ اوہ، تو یہ بات ہے جس کے لیے آپ مجھے 2 دن سے مسلسل فون کر رہی ہیں۔ وہ سمجھتا ہوا سر ہلاتا زینے چڑھنے لگا۔ ہاں، کہتی پھر سوچ میں پڑ جاتی تھی کہ کہیں تم انکار نہ کر دو۔ انہیں بھی یہی خدشہ لاحق تھا۔ آپ اچھے سے جانتی ہیں نا کہ آپ دونوں کو خود سے دور رکھنے کا مقصد آپ کی حفاظت ہے، ورنہ میں کیوں؟ ہاں، وہ سب ٹھیک ہے، مگر ایک بار مجھے ملنے تو دو حریم سے۔ جب سے تم نے تصویر دکھائی ہے تب سے دل کر رہا ہے سے کہ آمنے سامنے ملوں۔ ان کے بعد پر وہ چند لمحے خاموش ہو گیا، شاید جواب سوچ رہا تھا۔ حریم سے ملنا اگر مقصد ہے تو میں لے آؤں اسے، اس لیے وہ کمرے میں آتا دروازہ بند کرنے لگا۔ بالوں میں برش کرتے حریم کے کان اس کی بات پر کھڑے ہوئے۔ مجھے وسورا پیلس بھی دیکھنا ہے۔ مائرہ کی بھی خواہش ہے، چند روز کی تو بات ہے ذات۔ ان کے اس اصرار پر انکار اب مشکل بن چکا تھا اس کے لیے۔ اچھا، میں کل تک بتاتا ہوں آپ کو سوچ کر، وہ الجھ کر کہتا کوٹ کا بٹن بند کھولنے لگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، خدا حافظ۔ وہ مسکراتی ہوئی مائرہ کو اشارہ کرنے لگی۔ چچی تھی نا؟ حریم اسے فون بند کرتے دیکھ کر قیاس آرائی کرتی جھٹ سے بولی۔ جی نہیں، وہ صاف مکر گیا۔ میری بات ہی کروا دیتے، کتنے بے مروت ہو نا تم۔ اس کی سنگ دلی پر اس کا دل جلا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سرد لہجے میں کہتا کوٹ اتارنے لگا۔ میں کیسے تمہارے کہنے پر پارٹی بھی چلی گئی تھی اور تم ہو کے؟ وہ آنکھوں میں افسوس لیے آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھنے لگی۔ بات یہ نہیں ہے، میں چیزوں کو مختلف انداز میں دیکھتا ہوں۔ اسے اپنی بے رخی کا احساس ہوا تو فوراً نرم پڑا۔ مجھے چچی سے ملانے لے جاؤ، ویسے وہ یہاں تم دونوں کے ساتھ کیوں نہیں رہ رہی؟ وہ بالوں کا جوڑا بناتی اس کے سامنے آ گئی۔ کیونکہ میں مناسب نہیں سمجھتا۔ وہ اسے دیکھتا مسکرایا۔ سیدھا جواب مت دینا تم، وہ جل کر بولی۔ آج پارٹی میں معلوم ہے کتنی حسین لگ رہی تھی تم۔ وہ جو شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا اس کام کو چھوڑ کر اسے دونوں بازو سے پکڑنے لگا۔ کتنی حسین؟ وہ دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنی کہ میرا دل چاہ رہا تھا تمہیں اٹھا کر لے جاؤں بھی۔ بس میرے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈتے رہا کرو تم۔ اس کی نگاہیں اپنے لبوں پر محسوس کرتے حریم نے اسے پرے کیا۔ اب یہ بھی مسئلہ ہے؟ وہ اسے جاتے دیکھ کر ہنسا۔ جی ہاں، جاؤ گیسٹ روم میں، مجھے سونا ہے۔ وہ سلیپر اتار رہی تھی۔ اور اگر میں کہوں میرا ایسا ارادہ نہیں ہے، اور اپنی سیاہ رنگ کی شرٹ کے باقی بٹن کھولنے لگا، تو کہتے رہو۔ وہ سیاہ شرٹ کے نظر آتے اس کے صاف سینے سے نگاہ ہٹاتی بیڈ کی جانب بڑھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اب تم جاؤ گے یا میں کسی کو بلاؤں؟ اس نے تکیہ درست کرتے اسے گھورا جو ساکت کھڑا تھا۔ چینج کر کے جا رہا ہوں۔ وہ کف کھولتا پلٹ گیا تو وہ آنکھیں بند کرتی منہ پر کشن رکھنے لگی۔ کہاں بھاگ رہے ہو ہوورڈ؟ وہ گاڑی سے نکلا ہی تھا کہ عقب سے آتی مارٹین کی آواز پر ٹھٹک گیا۔ چہرے کا رنگ دھیرے دھیرے سفید پڑنے لگا۔ اس میں پلٹنے کی سکت باقی نہیں رہی تھی، نہ ہی آگے بڑھنے کی۔ گارڈ سیاہ رنگ کے لباس میں ملبوس اس کے سامنے آئے۔ ایئرپورٹ کی حدود میں البتہ وہ اسلحے سے بے نیاز تھے، مگر اب وہ فرار ہونے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں میٹنگ کے لیے جا رہا تھا۔
مارٹین کو اپنے مقابل آتے دیکھ کر اس نے بمشکل سمٹے ہوئے لبوں کو حرکت دی۔ آدھی رات میں؟ صبح میں بھی تو جا سکتے تھے۔ اس نے ہاتھ پر بندھی قیمتی گھڑی کو آگے کر کے قطر تعجب سے اسے دیکھا۔ ہاں اچانک جانا پڑ رہا ہے۔ وہ حواس باختہ سا بغلے جھانکنے لگا۔ تمہاری طرف کچھ حساب بنتے ہیں، چلو بیٹھ کر ڈسکس کر لیں۔ اس کے چہرے پر پھیلتی پراسرار سے مسکراہٹ ہوورڈ کو متوجہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ یس ڈیڈ، اب مزید تاخیر کرنا مناسب نہیں۔ لیوینیا کی آواز پر اسے یقین ہو گیا کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ مارٹین نے گارڈ کو اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھ کر اسے پکڑنے لگا۔ مارٹین میری بات سنو۔ چہرہ لٹھی کے مانند سفید پڑ گیا۔ اپنے گارڈ نہ لانے پر اسے کچھ افسوس ہونے لگا، لیکن اگر لے بھی آتا تو مارٹین کے سامنے پھر بھی بے بس تھا وہ۔ ہاں بات سننے کے لیے تو لے جا رہے ہیں تمہیں، فکر مت کرو، بہت تسلی سے سنوں گا۔ وہ چہرے پر سخت تاثرات لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ گارڈ نے اسے پکڑ کر اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ وہ بیڈ پر ڈھیر ہوتی آنکھیں بند کرنے لگی۔ آج تو تھکا ہی دیا مجھے۔ حریم کے بعد ہم سے سرگوشی سنائی دی۔ ساتھ کہاں ہیں؟ دوپہر سے نظر ہی نہیں آیا۔ اس نے فون کرنے کی غرض سے جیب سے فون نکالا۔ اس سے قبل کہ وہ فون ملاتی نوشین کا نام اسکرین پر جگمگانے لگا۔ جی موم۔ وہ فون کان سے لگاتی آہستہ سے بولی، کوئی فکر ہے تمہیں ماں کی؟ خود تو بڑے عیش کرتی پھر رہی ہو اور ہم یہاں دوسروں کے محتاج بنے بیٹھے ہیں۔ اس کا زہر خند لہجہ حریم کو نادم کر گیا۔ کمائی کی بھی حصے ہونے لگے اب۔ سارا پیسہ تمہارا شوہر اپنے پاس رکھ کر مجھے 30% کی بھیک دینے کے در پر ہے۔ موم تم وہاں بیٹھ کر مزے کر رہی ہو، ہمارا کوئی خیال نہیں؟ کوئی کام تمہارے ذمے لگایا تھا شاید میں نے۔ اس کی بات کاٹتی جتانے والے انداز میں بولی، جی مجھے یاد ہے، مگر میں کیسے سائن کرواؤں پیپروں سے؟ وہ بے بسی سے گویا ہوئی، جیسے تم نے سائن کیے تھے احمق بن کر۔ اس کا حتی خمیز رویہ اسے رنج سے دو چار کر رہا تھا۔ مجھے تو اندازہ نہیں تھا، مگر اسے تو سب معلوم ہے، وہ چوکنا ہے، سائن نہیں کرے گا وہ ہارے ہوئے انداز میں کہتی اٹھنے لگی۔ تو ہمیں مرنے کے لیے چھوڑ چکی ہو تم؟ میری بات سنو حریم، جیسے اس نے تمہیں اپنے جال میں پھنسایا ویسے تم بھی اسے قابو کرو، اس سے اچھے سے پیش آؤ تاکہ کسی روز موقع پا کر تم اس سے سائن کروا سکو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس کی مکمل بات سن کر وہ چپ سی ہو گئی۔ بول کیوں نہیں رہی؟ سن بھی رہی ہو یا نہیں؟ نوشین اس خاموشی کو محسوس کرتی تلملا اٹھی۔ میں تو اس سے دور رہتی ہوں اب، اور آپ کہہ رہی ہیں اسے قابو میں کروں؟ اسے یہ کام مشکل سے معلوم ہو رہا تھا۔ اسی کا کھیل اسی پر چلاؤ، کچھ بھی کرو، مجھے یہ پیپر سائن کروا کے دو بس۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو پہلے ہی اپنی شیئرز واپس لے لیتی، میرے کارڈ کا مسئلہ نہ بنا ہوتا تو اتنا سب تمہارے نام نہ کرتی۔ اسے اپنے ہر کیے گئے فیصلے پر افسوس ہو رہا تھا۔ اچھا میں کرتی ہوں کچھ، آپ غصہ تو مت ہو، اس نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ نظر آ رہا ہے مجھے جو تم کر رہی ہو۔ وہ طنز کرتی ہنکارا بھرنے لگی۔ یس، وہ دروازے پر ہونے والی دستک کے جواب دینے لگی۔ میم آپ کو سر نیچے بلا رہے ہیں۔ دروازہ کھلا اور ملازم دکھائی دیا۔ کس لیے؟ اس نے فون کان سے ہٹا لیا۔ ان کی والدہ آئی ہیں، اس لیے آپ کو نیچے بلایا ہے۔ حریم سنتے ہی خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ اچھا میں بس آ رہی ہوں، وہ کہتی ہوئے فون کان سے لگانے لگی۔ موم میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ وہ اجرت میں فون بند کرنے ہی والی تھی کہ نوشین کی آواز پر رک گئی۔ کون آیا ہے پہلے مجھے بتاؤ؟ وہ ذات کی ماما آئی ہیں، مجھے نیچے بلایا، جاؤں میں؟ وہ کال آپ کی اس کے ساتھ اچھی بنوں تاکہ سب کچھ اپنا واپس لے سکوں۔ اسی کے انداز میں چبا چبا کر بولی تو نوشین کے چہرے پر ناگواری در آئی تھی۔ جاؤ، اس نے برہمی سے کہتے ہوئے خود ہی فون بند کر دیا۔ اوہ تو سبین زندہ ہے، تم خود چل کر یہاں آ گئی ہو۔ میں نے خواہ بیچارے عاصم کو وہاں 3 دن سے بھیجا ہوا۔ وہ تعصب اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے بولی، اب مزہ آئے گا نا؟ اب جب تمہاری کمزوری کے ساتھ کھیلوں گی میں، تمہیں بھی معلوم ہو کہ کیسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ محسوس ہوتی نینا کو کال کرنے لگی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہو تم، سبین اسے ساتھ لگاتی محبت سے بولی۔ ذات نے ایک اچرتی نگاہ حریم پر ڈالی جو بنا کسی محنت کے ان کی محبت وصول کر رہی تھی۔ آپ نے اچانک سرپرائز دیا جبکہ میں ذات سے کہہ رہی تھی کہ مجھے میلن لے جائے۔ وہ ایک بار مائرہ کو دیکھتی ہے اور ایک بار سبین کو۔ ہمیں بھی سرپرائز دیا ذات بھائی نے، پہلے چچی سے کہہ دیا کہ نہیں آنا اور پھر اچانک سے ٹکٹس کروا دی۔ مائرہ خوش اخلاقی سے پیش آ رہی تھی، البتہ وہ پہلی بار حریم سے مل رہی تھی۔ ان جناب کے سارے کام ہی منفرد ہوتے ہیں۔ اس نے منہ بناتے ہوئے ذات کو دیکھا جو دونوں ہاتھ صوفے کی پشت پر رکھے کھڑا تھا۔ میرا کام مکمل ہوا، آپ لوگ باتیں کریں، مجھے ایک کام سے جانا ہے۔ وہ سیدھا ہوتا ہاتھ پر بندھی گھڑی کو دیکھنے لگا۔ کب تک واپس آؤ گے؟ حریم کی نگاہیں اسی پر منجمد تھی جو سیاہ پینٹ شرٹ پر سرخ رنگ کی لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ بالوں کا پف پیشانی پر آ رہا تھا جو معمول سے ہٹ کر تھا۔ میٹنگ ہے ڈیوڈ کے ساتھ، میلن کی کچھ کام ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا کتنا وقت لگے گا۔ اہان گھر پر ہی ہے تو آپ لوگ اطمینان رکھے۔ وہ جیب سے رنگ کرتا فون نکال کر حریم کو دیکھنے لگا جیسے اس کے جواب کا منتظر ہو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ مسکرائی تو وہ گارڈ کو اشارہ کرتا چلا گیا۔ حریم، اہان کا کمرہ کہاں ہے؟ مائرہ ان دونوں کو محو گفتگو دے کر آہستہ سے مداخلت کرنے لگی۔ اہان کے روم میں لے جائیں ان کو، اس نے عقب میں کھڑے ملازم کو حکم دیا تو مائرہ مسکراتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ آپ بہت تلیل ہو گئی ہیں، وہ سبین کا ہاتھ پکڑتی متفکر سی بولی۔ بس عمر کا تقاضا ہے، اتنے عرصے بعد تمہیں دیکھا ہے، شکل بالکل تغیر ہو گئی ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتی اس کے رخسار پر رکھنے لگی۔
چچی جان آپ لوگ کیوں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ ذات سے میں پوچھتی ہوں تو وہ مجھے سیدھا جواب نہیں دیتا. ہم سب تو بہت خوش تھے ایک ساتھ، پھر کیوں؟ وہ الجھی سے انہیں دیکھنے لگی. وہ سرد آہ بھرتی نیچے قالین کو دیکھنے لگی. سچ سننے کا حوصلہ ہے تم میں؟ کیونکہ اپنی ماں کے خلاف کوئی بھی اولاد سننا پسند نہیں کرتی. وہ دوپٹہ درست کرتی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی. جی حوصلہ ہے مجھ میں، جو بھی حقیقت ہے مجھ پر آشکار ہو جانی چاہیے اب. وہ پورے اعتماد سے بولی. اس ہولناک حادثے کی رات جس میں ہمارے گھر کے تینوں مرد موت کی نیند سو گئے تھے، آنکھوں کے سامنے وہ تیز بارش والا منظر گھوم گیا. وہ توجہ سے ان کا ایک لفظ سن رہی تھی. اسی رات تمہاری ماں نے مجھے اور آصفہ کو کہہ دیا تھا کہ ہم اپنا بندوبست کر لیں. ان کے لہجے میں صدیوں کی سے تھکن تھی، چہرہ کرب کی داستان بنا ہوا تھا. حالانکہ تب تو ابھی ان کی میت بھی گھر نہیں آئی تھی، لیکن خیر ان تینوں کی آخری رسومات ادا ہوئیں اور اس کے بعد نوشین نے ہم دونوں کو گھر سے نکال دیا. وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کو رکی. حریم ہکا بکا سی انہیں دیکھ رہی تھی، جن کی نگاہیں اسی پر نہیں تھیں. کیونکہ پاکستان سے سب سے پہلے تمہارے بابا یہاں آئے تھے، اسی لیے زیادہ بزنس اور جائیداد انہی کے نام تھی. کہ ان بھائیوں نے تو کبھی الگ ہونے کا تصور بھی نہیں کیا تھا. جو کچھ ہمارے شوہروں کے نام تھا بس وہی ملا ہمیں. باقی سب تمہاری ماں نے اپنے پاس رکھ لیا اور برابر کا حصہ دینے سے منکر ہو گئی. میرے زاد اور احان بھی چھوٹے تھے ابھی، اور آصفہ کی مائرہ بھی. نوشین طاقت میں تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. اس لیے اس نے زور زبردستی سے ہمیں نکال دیا اس روم والے ولا سے. وہ تلخی سے مسکرائیں. اسی بات کا بدلہ ذات اور احان نے لیا ہے نوشین سے کہ اگر اس وقت وہ جائز حق دیتی تو اس کی کبھی نوبت نہیں آتی. وہ کہتی ہوئی اب حریم کو دیکھنے لگی. لیکن موم نے ایسا کیوں کیا؟ جب سب مل کر کام کر رہے تھے تو سب کا برابر حق تھا ہر شے پر. وہ سوچتی ہوئی جھنجھلا کر بولی. تم ذات کو بھولی کیوں نہیں ان 15 سالوں میں؟ وہ مسکرائیں تو حریم کی پیشانی پر بل پڑ گئے. میں اپنے شوہر کو کیسے بھول سکتی تھی جی جان؟ بابا ہم دونوں کے لیے بہت ساری نشانیاں چھوڑ کر گئے تھے، شاید اسی لیے کہ میں اس بچپن کے نکاح کو بھول نہ جاؤں. اس کے ذہن میں کچھ تصویریں اور کچھ نوٹس تھے جو اس کے لیے چھوڑے گئے تھے. مجھے گمان تھا اس بات کا، تم دونوں کا نکاح نوشین کی مرضی کے خلاف ہوا. وہ آمادہ نہیں تھے، مگر چونکہ تمہارے بابا کی خواہش تھی اس لیے یہ کام ہو گیا. اوہ، وہ سمجھتی ہوئی سر ہلانے لگی. تمہاری منگنی جس لڑکے سے تھی وہ خالہ کا؟ جی میری خالہ کا بیٹا تھا وہ. حریم ان کے بات پر تیزی سے بولی. بس یہی سبب تھا. اسے سسرال والے پسند نہیں تھے اول روز سے ہی، نہ ہی اس نے پسند کرنے کی صحیح کی. اس کا شروع سے ارادہ سماویہ کی طرف تھا، اسی لیے تو اس نے سماویہ کو بیٹ لیے بلا لیا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں. ماما نے بلایا تھا خالہ کو؟ اس کے لیے یہ انکشافات قدرے حیران کن تھے. ہاں، اسی لیے انہوں نے آسم سے میری منگنی کر دی، جبکہ مجھے وہ پسند بھی نہیں تھا. وہ بھی جیسے اب اس کہانی کو سمجھ رہی تھی. لیکن قسمت میں تم دونوں کا ہی ساتھ لکھا تھا شاید، اسی لیے دیکھو اس کی ساری کاوشیں ناکام ہوئیں. وہ آگے ہو کر گلاس اٹھانے لگی. ماما نے تو ہمیشہ مجھے یہی کہا کہ آپ لوگ اپنی مرضی سے چلے گئے اور بس. وہ تذبذب سے انہیں دیکھ رہی تھی، گویا کس کی کہانی پر اعتبار کرے. اسی باعث ذات تمہیں ماضی کے متعلق نہیں بتاتا. وہ کہہ کر گلاس لبوں سے لگانے لگی. کہ میں یقین نہیں کروں گی. اس نے کھوئے انداز میں ان کی بات مکمل کر دی. سبین نے جواباً سر کو جنبش دی. پتہ نہیں چچی جان، یہ سب بہت عجیب ہے. وہ جھرجھری لیتی بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی. تم خود کو تھکاؤ مت، وقت کے ساتھ ساتھ سب کھل کر سامنے آ جائے گا. وہ نرم لہجے میں کہتی اس کے شانے پر ہاتھ رکھنے لگی. شاید. وہ آہ بھرتی سامنے دیکھنے لگی. اوہو، میں نے آپ کو بھی باتوں میں لگا لیا. آپ نے آرام کرنا ہوگا، سفر سے آئی ہیں. وہ تعصب سے سر پر ہاتھ مارتی کھڑی ہو گئی. نہیں، اب اتنی بھی ضعیف نہیں ہوئی میں. وہ اس کے یوں فکر کرنے پر خود کو مسکرانے سے باز نہ رکھ سکی. اگر ذات کو معلوم ہوا کہ میں نے آپ کا خیال نہیں رکھا تو مجھ پر غصہ ہوگا. آپ آئیں میرے ساتھ، میں آپ کا روم دکھاتی ہوں. فریش ہو جائیں، پھر کھانا کھائیں گے ایک ساتھ. اس نے ان کے بازو پکڑی تو وہ کھڑی ہو گئی. اپنی ماں سے کتنی منفرد ہے حریم. وہ اس کے ہمراہ قدم اٹھاتے سوچنے لگی. آپ کے روم میں ہر چیز ہے، لیکن اگر کچھ چاہیے ہو تو یہ آپ کے روم کے باہر کھڑی ہے ہر وقت. آپ اسے بتا دیجیے گا. وہ کمرے کے سامنے رکتی اس سیاہ فام لڑکی کی جانب اشارہ کرنے لگی. تھینک یو بیٹا. وہ مشکور سی حریم کو دیکھنے لگی. مجھے مت کہیں تھینکس، یہ سب آپ کے بیٹے کے کام ہے. صبح سارے ملازموں کو ہدایات وہی دے کر گیا. وہ بال کان کے پیچھے کرتی الٹے قدم اٹھانے لگی. سبین مسکراتے ہوئے اندر کمرے میں چلی گئی. وہ چند لمحے ساکت بند دروازے کو گھورنے لگی. یہ کیسے راز تھے، کیسی حقیقتوں سے روشناس کروایا آپ نے مجھے. وہ اسپاٹ انداز میں کہتی میں کان کے انداز میں قدم اٹھانے لگی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. موم ایسا کیوں کریں گی؟ وہ کیسے کر سکتی ہیں یہ سب؟ میرا دل نہیں مانتا. وہ بھی انکاری ہوئی. ریلنگ پر ہاتھ رکھے وہ زینے چڑھ رہی تھی، مگر ذہن اور توجہ سبین کے باتوں میں الجھے تھے. وہ ایسی تو نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی کریں گی. پھر آپ لوگ کیوں ایسی کہانیاں بنا رہے ہیں؟ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامتی کمرے میں آ گئی. ان سوچوں نے اس کے دماغ کو گھما کر رکھ دیا تھا. درد کی انگلیاں سر سے ہوتی ہوئی گردن تک آ رہی تھی. میں پاگل ہو جاؤں گی اگر یہی سب سوچتی رہی. تو کافی دیر بعد اس کی آواز اس بند کمرے میں سنائی دی. یا اللہ پلیز مجھے سچ معلوم ہو جائے اور ثبوت کے ساتھ، تاکہ میرے دل کو یقین کرنے میں کچھ تو آسانی ہو. آنکھیں برسنے لگی تو وہ تکیہ منہ پر رکھتی لیٹ گئی. جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ.